اسلامی تاریخ کی روشنی میں خوش آمدید، یہ ہے روشن کا سفر۔ آج ہم ایک انتہائی حساس مگر حقیقت پر مبنی موضوع لے کر آئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ نام جو دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف پالیسیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے ظلم کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ وہ شخص جس نے فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑکا، اور آج وہی شخص سعودی عرب کے دورے پر ہے۔ وہ سرزمین جو مسلمانوں کا مرکز ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں مسجد نبوی ہے، جہاں سے نور اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس مقدس زمین پر ایک غیر مذہبی، غیر اخلاقی اور دنیا پرستی سے لبریز استقبال دیا گیا۔ موسیقی، رقص اور دنیاوی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا گیا جیسے ہم اپنی اسلامی اقدار کو بھول بیٹھے ہوں۔ یہ سب کچھ سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کی موجودگی میں ہوا۔ اسلامی اخوت، رکن ایمانی اور فلسطینی بھائیوں کے درد کو پشت ڈال دیا گیا۔ کیا ہم بھول چکے ہیں کہ ٹرمپ ہی وہ شخص ہے جس کے دور میں فلسطین پر اسرائیلی حملے شدت اختیار کر گئے، جس نے اقوام متحدہ میں فلسطین کے حق میں ووٹ دینے والوں کو دھمکایا؟ کیا ہم نے ان مظلوم بچوں کی چیخیں نہیں سنی جو غزہ میں ملبے کے نیچے دبے ہوئے اللہ اکبر کی صدا دے رہے تھے؟ کیا اس ظالم کا یوں استقبال کرنا اسلامی حمیت کے مطابق ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکاؤ نہ کرو ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ سورۃ ہود 113۔ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم اس دنیا کی عارضی طاقتوں کے سامنے سر جھکا کر اپنی آخرت کھو رہے ہیں؟ کیا ہم قبلہ اول مسجد اقصی اور انبیاء کی سرزمین کو نظر انداز کر کے دشمنان اسلام کو خوش کر رہے ہیں؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ظالم کا ساتھ دینے والا خود بھی ظالم ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے بیدار ہونے کا۔ یہ وقت ہے اپنی اسلامی شناخت، غیرت اور امت مسلمہ کے اتحاد کو مضبوط کرنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے لگی تو برائے مہربانی لائک کریں، شیئر کریں اور روشنی کا سفر کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم سچ کی یہ روشنی مزید لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ ہمیں حق پر چلنے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق دے۔